السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ایک شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کے مکہ کے صحرا میں چلے گئے اور وہاں پر چھوڑ کے واپس آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو صحرا ہوتا ہے، وہاں پہ نہ تو کچھ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جتنا حضرت ہاجرہ کے پاس پانی تھا 2-3 دن تو چلا، تو حضرت ہاجرہ سوچنے لگی کہ یہاں پر نہ تو کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، اگر پرندے اڑتے تو یہاں کہیں نہ کہیں پانی ہوتا ہے، لیکن آس پاس کہیں پانی کے نشان بھی نظر نہیں آ رہے، اور 3-4 دن سے کوئی قافلہ بھی نہیں آیا کہ جس سے میں پانی مانگ لوں۔ تو اسماعیل کے نا ہونٹوں پہ پپڑیاں بن رہی ہیں، ہونٹ بالکل سوکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں کہ کہیں مجھے پانی مل جائے، کہیں سے مجھے پانی مل جائے، لیکن آس پاس کہاں پانی تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹ اور سوکھے، تو ماں کی ممتا جاگی، تو وہ اٹھ کے نا، تو وہ اسی ٹائم اٹھی اور ادھر ادھر پانی کو ڈھونڈنے لگی۔ ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھی جسے صفا کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ تو اس ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا، ٹیلے کے پار دیکھا کہ شاید اس کے پار کوئی آبادی ہو، لیکن وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، آس پاس جنگل ہی جنگل تھا۔ پھر اس ٹیلے سے نیچے آئی، ایک اور ٹیلے پہ چڑھی جسے مروہ کہا جاتا ہے، وہاں سے آس پاس دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف صحرا تھا، جنگل تھا، دور دور تک کسی کے آنے کا امکان بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ لیکن حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں چھوڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ انہیں تھا۔ تو حضرت ہاجرہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن کہیں پانی نظر نہیں تھا آ رہا۔ حضرت ہاجرہ پھر واپس آئیں، اسماعیل کے پاس بیٹھ گئیں، تو بچے کے پھر سوکھ رہے ہیں، ماں کی ممتا پھر جاگی، پھر اٹھ کے ادھر ادھر پھرنے لگیں، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ چڑھی، پھر نیچے آئیں، پھر بچے کی طرف، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر ادھر ادھر آئیں، پھر بچے کی طرف۔ تو ایسے کرتے کرتے نا صفا اور مروہ کے چکر 7 لگ گئے، 7 چکر لگا کے واپس آ رہی ہیں، وہاں پہ بیٹھ گئی ہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے نا یہ سوچنے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو گئی ہیں کہ اللہ تو ہمیں، میری تو کوئی بات نہیں، لیکن اس بچے کے لیے یہاں سے کہیں پانی کا انتظام کرتے، یہ شیر خوار بچہ ہے، اگر اسے پانی نہ ملا تو یہ تو مر جائے گا۔ تو کافی پریشانی کی حالت میں حضرت ہاجرہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیجا کہ اسماعیل جو شیر خوار بچہ ہے جہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پہ جا کے پر مارو۔ تو فوراً فرشتہ گیا، اس نے وہاں پہ جا کے پر مارے۔ تو ایسے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جب فرشتے نے پر مارا تو وہاں پہ پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی بہنے لگا بہت زیادہ تیز، پہلے آہستہ آہستہ پھر تیز پانی بہنے لگا اور تیز ہو گیا۔ تو حضرت ہاجرہ بہت ہی خوش ہوئی اور اٹھ کے نا، اتنا تیز پانی تھا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا عبرانی زبان میں، زم 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 زم، رک جا، ٹھہر جا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے زمزم۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کو اسی نام سے رہنے دیا، اور آج بھی اسے زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے معنی ہے ٹھہر جا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اگر ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو جانا تھا، اور پانی کی کمی بھی نہیں تھی ہونی۔ تو اسی طرح بھی ہاجرہ نے خود بھی پہلے بچے کو پانی پلایا، پھر خود بھی پانی پیا، پانی پی کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ تو دیکھیں نا، اللہ بھی مدد فرماتے ہیں، اگر اللہ سے دعا کی جائے، رو کے دعا کی جائے۔ اور کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو رو کے نہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگنی چاہیے، دل سے مانگنی چاہیے، دل سے مانگیں گے تو دعا انشاءاللہ آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو دیکھیں نا، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، کس طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی مدد فرمائی۔ پھر اسی وقت کے ساتھ ساتھ بدو، یعنی جو اونٹ چراتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ وہاں سے گزرتے تھے، تو جب وہ وہاں سے گزرتے تھے پانی کے نشان دیکھ کے نا، وہ بھی حضرت ہاجرہ کی طرف چلے جاتے، اس چشمے کی طرف چلے جاتے، وہاں سے پانی پیتے، اجازت مانگ کر وہاں سے پانی پیتے۔ اور کچھ لوگ چلے جاتے، کچھ وہیں ٹھہر جاتے، آہستہ آہستہ بدو آتے گئے، وہاں پہ ٹھہرتے گئے، آہستہ آہستہ مکہ آباد ہوتا گیا، پھر ایک بڑا شہر بن گیا، اور پھر مکہ بن گیا، پھر وہاں پہ بیت اللہ بنا، پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوئے، پھر بیت اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو بنانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا تھا کہ مسجد بنانی ہے،
پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا شہر آباد ہے آج، مکہ کے نام سے ہے، بہت ہی بڑا شہر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اور انہوں نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اسلام کے واقعات کو سننے کے لیے ہمارا اسلامک چینل سبسکرائب